السلام علیکم ناظرین۔ غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں شفا جو کہ آخرکار بچ ہی جاتی ہے اور شفا کو دیکھ کر سب گھر والے جس قدر پریشان ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر وفا کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر اس گھر میں شفا کی طرح میں مر رہی ہوتی تو کوئی بھی اس طرح میرے لیے پریشان نہیں ہوتا جس طرح سب شفا کے لیے پریشان تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ اس لیے وفا ثالث سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میری وجہ سے، اگر میری وجہ سے شفا نے مرنے کی کوشش کی ہے تو میں بہت جلد تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی اور سب کچھ خود ہی کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور پھر جیسا تم اور شفا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر جب شفا گھر واپس آ جاتی ہے تو اس کے گھر آنے کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ثالث اور وفا بھی آتے ہیں۔ وفا جب شفا سے ملتی ہے تو کہتی ہے شفا سے کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں ثالث سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ثالث بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ خود ہی اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر میں خود کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اس کی خاطر تو تمہیں نقصان پہنچانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ سب گھر والے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے فکر مند تھے میرے لیے، اور اگر میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تمہیں ثالث کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اس لیے تمہیں خود ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اتنی محبت کرتی ہو تم ثالث سے کہ تم نے اپنی زندگی تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو وفا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد ثالث کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ پھر وفا سب گھر والوں کے سامنے جا کر اعتراف کرتی ہے کہ میں ثالث کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے ثالث سے طلاق چاہیے کیونکہ میرا اب ثالث سے دل بھر گیا ہے اور میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر سب گھر والے جہاں پر پریشان ہوتے ہیں تو وہاں ثالث بھی حیران ہو جاتا ہے کہ وفا نے کیسے مجھے اور شفا کو ایک کرنے کے لیے اپنی ذات تک کی پرواہ نہیں کی اور سب کے سامنے خود کو اتنا گرا لیا۔ یہ سوچ کر ثالث وفا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف تحریم جسے موقع مل جاتا ہے اور وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وفا خود اعتراف کر لے کہ وہ اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی اور وہ ثالث سے طلاق لینا چاہتی ہے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے جا کر کہ دیکھ لیں اپنے سامنے آپ جس لڑکی کو اتنی نیک اور پاکیزہ سمجھ رہے تھے وہ کیا نکلی، پہلے ثالث سے عشق کر بیٹھی اور اب اس کا دل جلد ہی بھر گیا اپنی ماں کی طرح اور اب ثالث کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ جو کچھ اس کی ماں نے کیا تھا وہی آج اس نے کر دکھایا ہے اور آپ لوگ ابھی بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ دوسری طرف تہذیب پھپھو جو کہ وفا سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، وفا تم خود کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر سکتی ہو، جس پر وفا کہتی ہے کہ جو قدم شفا نے اٹھایا ہے یہ دیکھ کر مجھے ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس گھر پر اور ثالث پر صرف شفا کا حق ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شفا خود کو نقصان پہنچائے۔ میری ذات کی تو ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں، میرے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن شفا جو کہ سب کی نظروں میں بہت اچھی ہے اور سب گھر والوں کی جان بستی ہے اس میں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اسے کچھ ہو۔ دوسری طرف وفا کی باتیں سن کر تحریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور وہ شفا کے پاس جاتی ہے اور شفا سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری محنت رنگ لے آئی اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ پر یقین رکھو، جیسا جیسا میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ، پھر ثالث کو تمہارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وفا خود اقرار کر گئی ہے کہ وہ جلد ہی ثالث سے طلاق لے لے گی کیونکہ وہ ثالث سے اب اس کا دل بھر چکا ہے اور ثالث کے ساتھ اب وہ نہیں رہنا چاہتی۔ السلام علیکم ناظرین۔ غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں شفا جو کہ آخرکار بچ ہی جاتی ہے اور شفا کو دیکھ کر سب گھر والے جس قدر پریشان ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر وفا کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر اس گھر میں شفا کی طرح میں مر رہی ہوتی تو کوئی بھی اس طرح میرے لیے پریشان نہیں ہوتا جس طرح سب شفا کے لیے پریشان تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ اس لیے وفا ثالث سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میری وجہ سے، اگر میری وجہ سے شفا نے مرنے کی کوشش کی ہے تو میں بہت جلد تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی
اور سب کچھ خود ہی کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جیسا تم اور شفا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر جب شفا گھر واپس آ جاتی ہے تو اس کے گھر آنے کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ثالث اور وفا بھی آتے ہیں۔ وفا جب شفا سے ملتی ہے تو کہتی ہے شفا سے کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں ثالث سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور ثالث بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ خود ہی اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر میں خود کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اس کی خاطر، تو تمہیں نقصان پہنچانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اور یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ سب گھر والے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے فکر مند تھے میرے لیے، اور اگر میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تمہیں ثالث کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ اس لیے تمہیں خود ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اتنی محبت کرتی ہو تم ثالث سے کہ تم نے اپنی زندگی تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو وفا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد ثالث کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ پھر وفا سب گھر والوں کے سامنے جا کر اعتراف کرتی ہے کہ میں ثالث کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے ثالث سے طلاق چاہیے، کیونکہ میرا اب ثالث سے دل بھر گیا ہے اور میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر سب گھر والے جہاں پر پریشان ہوتے ہیں تو وہاں ثالث بھی حیران ہو جاتا ہے کہ وفا نے کیسے مجھے اور شفا کو ایک کرنے کے لیے اپنی ذات تک کی پرواہ نہیں کی اور سب کے سامنے خود کو اتنا گرا لیا۔ یہ سوچ کر ثالث وفا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف تحریم جسے موقع مل جاتا ہے، اور وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وفا خود اعتراف کر لے کہ وہ اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی اور وہ ثالث سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے جا کر کہ دیکھ لیں اپنے سامنے، آپ جس لڑکی کو اتنی نیک اور پاکیزہ سمجھ رہے تھے وہ کیا نکلی۔ پہلے ثالث سے عشق کر بیٹھے اور اب اس کا دل جلد ہی بھر گیا اپنی ماں کی طرح، اور اب ثالث کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ جو کچھ اس کی ماں نے کیا تھا وہی آج اس نے کر دکھایا ہے، اور آپ لوگ ابھی بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ دوسری طرف تہذیب پھپھو جو کہ وفا سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، وفا تم خود کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر سکتی ہو؟ جس پر وفا کہتی ہے کہ جو قدم شفا نے اٹھایا ہے یہ دیکھ کر مجھے ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس گھر پر اور ثالث پر صرف شفا کا حق ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شفا خود کو نقصان پہنچائے۔ میری ذات کی تو ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں، میرے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن شفا جو کہ سب کی نظروں میں بہت اچھی ہے اور سب گھر والوں کی جان بستی ہے اس میں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اسے کچھ ہو۔ دوسری طرف وفا کی باتیں سن کر تحریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور وہ شفا کے پاس جاتی ہے اور شفا سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری محنت رنگ لے آئی، اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ پر یقین رکھو، جیسا جیسا میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ، پھر ثالث کو تمہارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وفا خود اقرار کر گئی ہے کہ وہ جلد ہی ثالث سے طلاق لے لے گی، کیونکہ وہ ثالث سے اب اس کا دل بھر چکا ہے اور ثالث کے ساتھ اب وہ نہیں رہنا چاہتی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں شفا جو کہ آخرکار بچ ہی جاتی ہے، اور شفا کو دیکھ کر سب گھر والے جس قدر پریشان ہوتے ہیں، تو یہ دیکھ کر وفا کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر اس گھر میں شفا کی طرح میں مر رہی ہوتی تو کوئی بھی اس طرح میرے لیے پریشان نہیں ہوتا جس طرح سب شفا کے لیے پریشان تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ اس لیے وفا ثالث سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میری وجہ سے، اگر میری وجہ سے شفا نے مرنے کی کوشش کی ہے تو میں بہت جلد تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی اور سب کچھ خود ہی کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جیسا تم اور شفا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر جب شفا گھر واپس آ جاتی ہے تو اس کے گھر آنے کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ثالث اور وفا بھی آتے ہیں۔ وفا جب شفا سے ملتی ہے تو کہتی ہے شفا سے کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں ثالث سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور ثالث بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ خود ہی اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر میں خود کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اس کی خاطر، تو تمہیں نقصان پہنچانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔
اور یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ سب گھر والے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے فکر مند تھے میرے لیے۔ اور اگر میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تمہیں ثالث کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ اس لیے تمہیں خود ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اتنی محبت کرتی ہو تم ثالث سے کہ تم نے اپنی زندگی تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو وفا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد ثالث کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ پھر وفا سب گھر والوں کے سامنے جا کر اعتراف کرتی ہے کہ میں ثالث کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے ثالث سے طلاق چاہیے، کیونکہ میرا اب ثالث سے دل بھر گیا ہے اور میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر سب گھر والے جہاں پر پریشان ہوتے ہیں تو وہاں ثالث بھی حیران ہو جاتا ہے کہ وفا نے کیسے مجھے اور شفا کو ایک کرنے کے لیے اپنی ذات تک کی پرواہ نہیں کی اور سب کے سامنے خود کو اتنا گرا لیا۔ یہ سوچ کر ثالث وفا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف تحریم، جسے موقع مل جاتا ہے اور وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وفا خود اعتراف کر لے کہ وہ اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی اور وہ ثالث سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے جا کر کہ دیکھ لیں اپنے سامنے، آپ جس لڑکی کو اتنی نیک اور پاکیزہ سمجھ رہے تھے وہ کیا نکلی۔ پہلے ثالث سے عشق کر بیٹھی اور اب اس کا دل جلد ہی بھر گیا اپنی ماں کی طرح، اور اب ثالث کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ جو کچھ اس کی ماں نے کیا تھا وہی آج اس نے کر دکھایا ہے، اور آپ لوگ ابھی بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ دوسری طرف تہذیب پھپھو جو کہ وفا سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، وفا تم خود کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر سکتی ہو۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ جو قدم شفا نے اٹھایا ہے یہ دیکھ کر مجھے ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس گھر پر اور ثالث پر صرف شفا کا حق ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شفا خود کو نقصان پہنچائے۔ میری ذات کی تو ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں، میرے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن شفا جو کہ سب کی نظروں میں بہت اچھی ہے اور سب گھر والوں کی جان بستی ہے اس میں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اسے کچھ ہو۔ دوسری طرف وفا کی باتیں سن کر تحریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور وہ شفا کے پاس جاتی ہے اور شفا سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری محنت رنگ لے آئی، اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ پر یقین رکھو، جیسا جیسا میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ، پھر ثالث کو تمہارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وفا خود اقرار کر گئی ہے کہ وہ جلد ہی ثالث سے طلاق لے لے گی، کیونکہ وہ ثالث سے اب اس کا دل بھر چکا ہے اور ثالث کے ساتھ اب وہ نہیں رہنا چاہتی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں شفا جو کہ آخرکار بچ ہی جاتی ہے، اور شفا کو دیکھ کر سب گھر والے جس قدر پریشان ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر وفا کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر اس گھر میں شفا کی طرح میں مر رہی ہوتی تو کوئی بھی اس طرح میرے لیے پریشان نہیں ہوتا جس طرح سب شفا کے لیے پریشان تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ اس لیے وفا ثالث سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میری وجہ سے، اگر میری وجہ سے شفا نے مرنے کی کوشش کی ہے تو میں بہت جلد تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی اور سب کچھ خود ہی کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور پھر جیسا تم اور شفا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر جب شفا گھر واپس آ جاتی ہے تو اس کے گھر آنے کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ثالث اور وفا بھی آتے ہیں۔ وفا جب شفا سے ملتی ہے تو کہتی ہے شفا سے کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں ثالث سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ثالث بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ خود ہی اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر میں خود کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اس کی خاطر تو تمہیں نقصان پہنچانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ سب گھر والے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے فکر مند تھے میرے لیے، اور اگر میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تمہیں ثالث کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ اس لیے تمہیں خود ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اتنی محبت کرتی ہو تم ثالث سے کہ تم نے اپنی زندگی تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔
تو وفا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد سالس کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ پھر وفا سب گھر والوں کے سامنے جا کر اعتراف کرتی ہے کہ میں سالس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے سالس سے طلاق چاہیے، کیونکہ میرا اب سالس سے دل بھر گیا ہے اور میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر سب گھر والے جہاں پر پریشان ہوتے ہیں تو وہاں سالس بھی حیران ہو جاتا ہے کہ وفا نے کیسے مجھے اور شفا کو ایک کرنے کے لیے اپنی ذات تک کی پرواہ نہیں کی اور سب کے سامنے خود کو اتنا گرا لیا۔ یہ سوچ کر سالس وفا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف تحریم، جسے موقع مل جاتا ہے اور وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وفا خود اعتراف کر لے کہ وہ اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی اور وہ سالس سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے جا کر کہ دیکھ لیں اپنے سامنے، آپ جس لڑکی کو اتنی نیک اور پاکیزہ سمجھ رہے تھے وہ کیا نکلی۔ پہلے سالس سے عشق کر بیٹھی اور اب اس کا دل جلد ہی بھر گیا اپنی ماں کی طرح، اور اب سالس کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ جو کچھ اس کی ماں نے کیا تھا وہی آج اس نے کر دکھایا ہے، اور آپ لوگ ابھی بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ دوسری طرف تہذیب پھپھو جو کہ وفا سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، وفا تم خود کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر سکتی ہو؟ جس پر وفا کہتی ہے کہ جو قدم شفا نے اٹھایا ہے یہ دیکھ کر مجھے ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس گھر پر اور سالس پر صرف شفا کا حق ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شفا خود کو نقصان پہنچائے۔ میری ذات کی تو ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں، میرے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن شفا جو کہ سب کی نظروں میں بہت اچھی ہے اور سب گھر والوں کی جان بستی ہے اس میں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اسے کچھ ہو۔ دوسری طرف وفا کی باتیں سن کر تحریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور وہ شفا کے پاس جاتی ہے اور شفا سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری محنت رنگ لے آئی، اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ پر یقین رکھو، جیسا جیسا میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ، پھر سالس کو تمہارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وفا خود اقرار کر گئی ہے کہ وہ جلد ہی سالس سے طلاق لے لے گی، کیونکہ وہ سالس سے اب اس کا دل بھر چکا ہے اور سالس کے ساتھ اب وہ نہیں رہنا چاہتی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں شفا جو کہ آخرکار بچ ہی جاتی ہے، اور شفا کو دیکھ کر سب گھر والے جس قدر پریشان ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر وفا کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر اس گھر میں شفا کی طرح میں مر رہی ہوتی تو کوئی بھی اس طرح میرے لیے پریشان نہیں ہوتا جس طرح سب شفا کے لیے پریشان تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ اس لیے وفا سالس سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میری وجہ سے، اگر میری وجہ سے شفا نے مرنے کی کوشش کی ہے تو میں بہت جلد تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی اور سب کچھ خود ہی کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور پھر جیسا تم اور شفا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر جب شفا گھر واپس آ جاتی ہے تو اس کے گھر آنے کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں سالس اور وفا بھی آتے ہیں۔ وفا جب شفا سے ملتی ہے تو کہتی ہے شفا سے کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں سالس سے کتنی محبت کرتی ہوں اور سالس بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ خود ہی اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر میں خود کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اس کی خاطر تو تمہیں نقصان پہنچانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ سب گھر والے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے فکر مند تھے میرے لیے، اور اگر میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ میں سالس سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تمہیں سالس کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اس لیے تمہیں خود ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اتنی محبت کرتی ہو تم سالس سے کہ تم نے اپنی زندگی تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو وفا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد سالس کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ پھر وفا سب گھر والوں کے سامنے جا کر اعتراف کرتی ہے کہ میں سالس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے سالس سے طلاق چاہیے، کیونکہ میرا اب سالس سے دل بھر گیا ہے اور میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر سب گھر والے جہاں پر پریشان ہوتے ہیں تو وہاں سالس بھی حیران ہو جاتا ہے کہ وفا نے کیسے مجھے اور شفا کو ایک کرنے کے لیے اپنی ذات تک کی پرواہ نہیں کی اور سب کے سامنے خود کو اتنا گرا لیا۔ یہ سوچ کر سالس وفا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔
दूसरी तरफ तहरीम, जिसे मौका मिल जाता है और वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह वफ़ा खुद एतराफ़ कर ले कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती और वो सालिस से तलाक लेना चाहती है। इसलिए वो अपने माँ-बाप से कहती है जाकर कि देख लें अपने सामने, आप जिस लड़की को इतनी नेक और पाकीज़ा समझ रहे थे, वो क्या निकली। पहले सालिस से इश्क कर बैठी और अब उसका दिल जल्द ही भर गया अपनी माँ की तरह और अब सालिस को छोड़ना चाहती है। जो कुछ उसकी माँ ने किया था वही आज उसने कर दिखाया है और आप लोग अभी भी इस हकीकत को मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। दूसरी तरफ तहज़ीब फूफो जो कि वफ़ा से कहती है कि तुम्हें यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वफ़ा तुम खुद कैसे अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर सकती हो? जिस पर वफ़ा कहती है कि जो कदम शिफ़ा ने उठाया है, ये देखकर मुझे रियलाइज़ हो गया है कि इस घर पर और सालिस पर सिर्फ शिफ़ा का हक है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से शिफ़ा खुद को नुकसान पहुंचाए। मेरी ज़ात की तो वैसे ही कोई अहमियत नहीं, मेरे होने और ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो कुछ मेरे साथ हो चुका है, अगर उससे ज़्यादा भी हो जाए तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शिफ़ा जो कि सबकी नज़रों में बहुत अच्छी है और सब घर वालों की जान बसती है उसमें, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कुछ हो। दूसरी तरफ वफ़ा की बातें सुनकर तहरीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वह शिफ़ा के पास जाती है और शिफ़ा से गले मिलती है और कहती है कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझ पर यकीन रखो। जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसे करती जाओ, फिर सालिस को तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता। वफ़ा खुद इकरार कर गई है कि वो जल्द ही सालिस से तलाक ले लेगी क्योंकि वो सालिस से अब उसका दिल भर चुका है और सालिस के साथ अब वो नहीं रहना चाहती। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। गैर ड्रामे की अगली एपिसोड में शिफ़ा जो कि आखिरकार बच ही जाती है और शिफ़ा को देखकर सब घर वाले जिस कदर परेशान होते हैं, तो ये देखकर वफ़ा को यकीन हो जाता है कि वाकई अगर इस घर में शिफ़ा की तरह मैं मर रही होती तो कोई भी इस तरह मेरे लिए परेशान नहीं होता, जिस तरह सब शिफ़ा के लिए परेशान थे और दुआएं कर रहे थे। इसलिए वफ़ा सालिस से कहती है कि तुम परेशान मत हो मेरी वजह से, अगर मेरी वजह से शिफ़ा ने मरने की कोशिश की है तो मैं बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी और सब कुछ खुद ही कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और फिर जैसा तुम और शिफ़ा चाहते हो वैसा ही होगा। फिर जब शिफ़ा घर वापस आ जाती है तो उसके घर आने की खुशी में खाने का एहतमाम किया जाता है जिसमें सालिस और वफ़ा भी आते हैं। वफ़ा जब शिफ़ा से मिलती है तो कहती है शिफ़ा से कि अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं सालिस से कितनी मोहब्बत करती हूँ और सालिस भी मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें चाहिए कि खुद ही उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। अगर मैं खुद को नुकसान पहुँचा सकती हूँ उसकी खातिर, तो तुम्हें नुकसान पहुँचाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी और ये तो तुम देख ही चुकी हो कि सब घर वाले मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और कितने फ़िक्रमंद थे मेरे लिए। और अगर मैंने सब घर वालों को बता दिया कि मैं सालिस से मोहब्बत करती हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकती, तो वो एक लम्हा नहीं लगाएंगे तुम्हें सालिस की ज़िंदगी से निकालने के लिए। इसलिए तुम्हें खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हें करना क्या है। जिस पर वफ़ा कहती है कि इतनी मोहब्बत करती हो तुम सालिस से कि तुमने अपनी ज़िंदगी तक की परवाह नहीं की। ये सुनकर शिफ़ा कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो वफ़ा कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं बहुत जल्द सालिस की ज़िंदगी से चली जाऊंगी। फिर वफ़ा सब घरवालों के सामने जाकर एतराफ़ करती है कि मैं सालिस के साथ मज़ीद नहीं रह सकती, इसलिए मुझे सालिस से तलाक चाहिए क्योंकि मेरा अब सालिस से दिल भर गया है और मैं इसके साथ मज़ीद नहीं रह सकती। ये सुनकर सब घरवाले जहाँ पर परेशान होते हैं तो वहाँ सालिस भी हैरान हो जाता है कि वफ़ा ने कैसे मुझे और शिफ़ा को एक करने के लिए अपनी ज़ात तक की परवाह नहीं की और सबके सामने खुद को इतना गिरा लिया। ये सोचकर सालिस वफ़ा को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ तहरीम, जिसे मौका मिल जाता है और वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह वफ़ा खुद एतराफ़ कर ले कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती और वह सालिस से तलाक लेना चाहती है। इसलिए वो अपने माँ बाप से कहती है जाकर कि देख लें अपने सामने, आप जिस लड़की को इतनी नेक और पाकीज़ा समझ रहे थे, वो क्या निकली। पहले सालिस से इश्क कर बैठी और अब उसका दिल जल्द ही भर गया अपनी माँ की तरह और अब सालिस को छोड़ना चाहती है। जो कुछ उसकी माँ ने किया था वही आज उसने कर दिखाया है
اور آپ لوگ ابھی بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ دوسری طرف تہذیب پھپھو جو کہ وفا سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وفا تم خود کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر سکتی ہو؟ جس پر وفا کہتی ہے کہ جو قدم شفا نے اٹھایا ہے یہ دیکھ کر مجھے ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس گھر پر اور سالس پر صرف شفا کا حق ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شفا خود کو نقصان پہنچائے۔ میری ذات کی تو ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں، میرے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن شفا جو کہ سب کی نظروں میں بہت اچھی ہے اور سب گھر والوں کی جان بستی ہے اس میں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اسے کچھ ہو۔ دوسری طرف وفا کی باتیں سن کر تحریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور وہ شفا کے پاس جاتی ہے اور شفا سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری محنت رنگ لے آئی، اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ پر یقین رکھو، جیسا جیسا میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ، پھر سالس کو تمہارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وفا خود اقرار کر گئی ہے کہ وہ جلد ہی سالس سے طلاق لے لے گی، کیونکہ وہ سالس سے اب اس کا دل بھر چکا ہے اور سالس کے ساتھ اب وہ نہیں رہنا چاہتی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں شفا جو کہ آخرکار بچ ہی جاتی ہے، اور شفا کو دیکھ کر سب گھر والے جس قدر پریشان ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر وفا کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر اس گھر میں شفا کی طرح میں مر رہی ہوتی تو کوئی بھی اس طرح میرے لیے پریشان نہیں ہوتا جس طرح سب شفا کے لیے پریشان تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ اس لیے وفا سالس سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میری وجہ سے، اگر میری وجہ سے شفا نے مرنے کی کوشش کی ہے تو میں بہت جلد تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی اور سب کچھ خود ہی کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور پھر جیسا تم اور شفا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر جب شفا گھر واپس آ جاتی ہے تو اس کے گھر آنے کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں سالس اور وفا بھی آتے ہیں۔ وفا جب شفا سے ملتی ہے تو کہتی ہے شفا سے کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں سالس سے کتنی محبت کرتی ہوں اور سالس بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ خود ہی اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر میں خود کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اس کی خاطر تو تمہیں نقصان پہنچانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ سب گھر والے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے فکر مند تھے میرے لیے، اور اگر میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ میں سالس سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تمہیں سالس کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اس لیے تمہیں خود ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اتنی محبت کرتی ہو تم سالس سے کہ تم نے اپنی زندگی تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو وفا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد سالس کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ پھر وفا سب گھر والوں کے سامنے جا کر اعتراف کرتی ہے کہ میں سالس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے سالس سے طلاق چاہیے، کیونکہ میرا اب سالس سے دل بھر گیا ہے اور میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر سب گھر والے جہاں پر پریشان ہوتے ہیں تو وہاں سالس بھی حیران ہو جاتا ہے کہ وفا نے کیسے مجھے اور شفا کو ایک کرنے کے لیے اپنی ذات تک کی پرواہ نہیں کی اور سب کے سامنے خود کو اتنا گرا لیا۔ یہ سوچ کر سالس وفا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف تحریم جسے موقع مل جاتا ہے، اور وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وفا خود اعتراف کر لے کہ وہ اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی اور وہ سالس سے طلاق لینا چاہتی ہے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے جا کر کہ دیکھ لیں اپنے سامنے، آپ جس لڑکی کو اتنی نیک اور پاکیزہ سمجھ رہے تھے وہ کیا نکلی، پہلے سالس سے عشق کر بیٹھی اور اب اس کا دل جلد ہی بھر گیا اپنی ماں کی طرح، اور اب سالس کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ جو کچھ اس کی ماں نے کیا تھا وہی آج اس نے کر دکھایا ہے، اور آپ لوگ ابھی بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ دوسری طرف تہذیب پھپھو جو کہ وفا سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وفا تم خود کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر سکتی ہو؟ جس پر وفا کہتی ہے کہ جو قدم شفا نے اٹھایا ہے یہ دیکھ کر مجھے ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس گھر پر اور سالس پر صرف شفا کا حق ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شفا خود کو نقصان پہنچائے۔ میری ذات کی تو ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں، میرے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن شفا جو کہ سب کی نظروں میں بہت اچھی ہے اور سب گھر والوں کی جان بستی ہے اس میں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اسے کچھ ہو۔ دوسری طرف وفا کی باتیں سن کر تحریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور وہ شفا کے پاس جاتی ہے اور شفا سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری محنت رنگ لے آئی، اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ پر یقین رکھو، جیسا جیسا میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ، پھر ثالث کو تمہارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وفا خود اقرار کر گئی ہے کہ وہ جلد ہی ثالث سے طلاق لے لے گی کیونکہ وہ ثالث سے اب اس کا دل بھر چکا ہے اور ثالث کے ساتھ اب وہ نہیں رہنا چاہتی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں شفا جو کہ آخرکار بچ ہی جاتی ہے اور شفا کو دیکھ کر سب گھر والے جس قدر پریشان ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر وفا کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر اس گھر میں شفا کی طرح میں مر رہی ہوتی تو کوئی بھی اس طرح میرے لیے پریشان نہیں ہوتا جس طرح سب شفا کے لیے پریشان تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ اس لیے وفا ثالث سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میری وجہ سے، اگر میری وجہ سے شفا نے مرنے کی کوشش کی ہے تو میں بہت جلد تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی اور سب کچھ خود ہی کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور پھر جیسا تم اور شفا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر جب شفا گھر واپس آ جاتی ہے تو اس کے گھر آنے کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ثالث اور وفا بھی آتے ہیں۔ وفا جب شفا سے ملتی ہے تو کہتی ہے شفا سے کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں ثالث سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ثالث بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ خود ہی اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر میں خود کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اس کی خاطر تو تمہیں نقصان پہنچانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ سب گھر والے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے فکر مند تھے میرے لیے، اور اگر میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تمہیں ثالث کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اس لیے تمہیں خود ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اتنی محبت کرتی ہو تم ثالث سے کہ تم نے اپنی زندگی تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو وفا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد ثالث کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ پھر وفا سب گھر والوں کے سامنے جا کر اعتراف کرتی ہے کہ میں ثالث کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے ثالث سے طلاق چاہیے کیونکہ میرا اب ثالث سے دل بھر گیا ہے اور میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر سب گھر والے جہاں پر پریشان ہوتے ہیں تو وہاں ثالث بھی حیران ہو جاتا ہے کہ وفا نے کیسے مجھے اور شفا کو ایک کرنے کے لیے اپنی ذات تک کی پرواہ نہیں کی اور سب کے سامنے خود کو اتنا گرا لیا۔ یہ سوچ کر ثالث وفا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف تحریم جسے موقع مل جاتا ہے اور وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وفا خود اعتراف کر لے کہ وہ اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی اور وہ ثالث سے طلاق لینا چاہتی ہے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے جا کر کہ دیکھ لیں اپنے سامنے، آپ جس لڑکی کو اتنی نیک اور پاکیزہ سمجھ رہے تھے وہ کیا نکلی، پہلے ثالث سے عشق کر بیٹھی اور اب اس کا دل جلد ہی بھر گیا اپنی ماں کی طرح اور اب ثالث کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ جو کچھ اس کی ماں نے کیا تھا وہی آج اس نے کر دکھایا ہے اور آپ لوگ ابھی بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ دوسری طرف تہذیب پھپھو جو کہ وفا سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، وفا تم خود کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر سکتی ہو، جس پر وفا کہتی ہے کہ جو قدم شفا نے اٹھایا ہے یہ دیکھ کر مجھے ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس گھر پر اور ثالث پر صرف شفا کا حق ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شفا خود کو نقصان پہنچائے۔ میری ذات کی تو ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں، میرے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن شفا جو کہ سب کی نظروں میں بہت اچھی ہے اور سب گھر والوں کی جان بستی ہے اس میں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اسے کچھ ہو۔ دوسری طرف وفا کی باتیں سن کر تحریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور وہ شفا کے پاس جاتی ہے اور شفا سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری محنت رنگ لے آئی، اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ پر یقین رکھو، جیسا جیسا میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ، پھر ثالث کو تمہارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وفا خود اقرار کر گئی ہے کہ وہ جلد ہی ثالث سے طلاق لے لے گی کیونکہ وہ ثالث سے اب اس کا دل بھر چکا ہے
اور سالس کے ساتھ اب وہ نہیں رہنا چاہتی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں شفا جو کہ آخرکار بچ ہی جاتی ہے اور شفا کو دیکھ کر سب گھر والے جس قدر پریشان ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر وفا کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر اس گھر میں شفا کی طرح میں مر رہی ہوتی تو کوئی بھی اس طرح میرے لیے پریشان نہیں ہوتا جس طرح سب شفا کے لیے پریشان تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ اس لیے وفا سالس سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو میری وجہ سے، اگر میری وجہ سے شفا نے مرنے کی کوشش کی ہے تو میں بہت جلد تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی اور سب کچھ خود ہی کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور پھر جیسا تم اور شفا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر جب شفا گھر واپس آ جاتی ہے تو اس کے گھر آنے کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں سالس اور وفا بھی آتے ہیں۔ وفا جب شفا سے ملتی ہے تو کہتی ہے شفا سے کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں سالس سے کتنی محبت کرتی ہوں اور سالس بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ خود ہی اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر میں خود کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اس کی خاطر تو تمہیں نقصان پہنچانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ سب گھر والے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے فکر مند تھے میرے لیے، اور اگر میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ میں سالس سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تمہیں سالس کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اس لیے تمہیں خود ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اتنی محبت کرتی ہو تم سالس سے کہ تم نے اپنی زندگی تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو وفا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد سالس کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ پھر وفا سب گھر والوں کے سامنے جا کر اعتراف کرتی ہے کہ میں سالس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے سالس سے طلاق چاہیے کیونکہ میرا اب سالس سے دل بھر گیا ہے اور میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر سب گھر والے جہاں پر پریشان ہوتے ہیں تو وہاں سالس بھی حیران ہو جاتا ہے کہ وفا نے کیسے مجھے اور شفا کو ایک کرنے کے لیے اپنی ذات تک کی پرواہ نہیں کی اور سب کے سامنے خود کو اتنا گرا لیا۔ یہ سوچ کر سالس وفا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف تحریم جسے موقع مل جاتا ہے اور وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وفا خود اعتراف کر لے کہ وہ اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی اور وہ سالس سے طلاق لینا چاہتی ہے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے جا کر کہ دیکھ لیں اپنے سامنے آپ جس لڑکی کو اتنی نیک اور پاکیزہ سمجھ رہے تھے وہ کیا نکلی، پہلے سالس سے عشق کر بیٹھی اور اب اس کا دل جلد ہی بھر گیا اپنی ماں کی طرح اور اب سالس کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ جو کچھ اس کی ماں نے کیا تھا وہی آج اس نے کر دکھایا ہے اور آپ لوگ ابھی بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ دوسری طرف تہذیب پھپھو جو کہ وفا سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، وفا تم خود کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر سکتی ہو؟ جس پر وفا کہتی ہے کہ جو قدم شفا نے اٹھایا ہے یہ دیکھ کر مجھے ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس گھر پر اور سالس پر صرف شفا کا حق ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شفا خود کو نقصان پہنچائے۔ میری ذات کی تو ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں، میرے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن شفا جو کہ سب کی نظروں میں بہت اچھی ہے اور سب گھر والوں کی جان بستی ہے اس میں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اسے کچھ ہو۔ دوسری طرف وفا کی باتیں سن کر تحریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور وہ شفا کے پاس جاتی ہے اور شفا سے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری محنت رنگ لے آئی اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ پر یقین رکھو، جیسا جیسا میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ، پھر سالس کو تمہارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وفا خود اقرار کر گئی ہے کہ وہ جلد ہی سالس سے طلاق لے لے گی کیونکہ وہ سالس سے اب اس کا دل بھر چکا ہے اور سالس کے ساتھ اب وہ نہیں رہنا چاہتی۔